الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی محفل میں ہم سب اکٹھا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن نیک مقاصد کے خاطر اس طرح کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں جن کا تعلق عقیدے سے ہیں یہاں پر پیش کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے سننے، سمجھنے، انہی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کے سامنے جو چارٹ یا یوں کہیے آپ کے سامنے جو ورقہ موجود ہے، اس کے اندر کچھ بنیادی چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے، جیسے کہ ماقبل کے بارے میں اگر میں یاد دلاؤں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین پر جو اعتراضات ہوئی اس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے کھینچ کر بتایا گیا تھا، اور یہ بات رکھی گئی تھی کہ جن لوگوں نے بھی صحابہ پر اعتراضات کیے وہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو منہجی اعتبار سے، اور منہج سے مراد کیا ہے؟ وہ منہج جسے سلف صالحین لے کر چلے تھے، جس کے خیر کے ہونے کی علامت حدیثوں کے اندر بیان کی گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ بات اگر صرف قرآن و حدیث پر عمل کی جائے تو کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہر وہ فرقہ جو گمراہ ہے وہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن جب حقیقت پر دیکھا جائے کہ جس طرح ایک عام آدمی زبان کا سچا عمل کا جھوٹا ہوتا ہے، ویسے ہی بہت سارے حضرات یہ زبان سے بولنے میں عقیدے کے سچے ہیں لیکن عمل میں منہج کے جھوٹے ہیں۔ تو اس طرح کی حالتیں بے شمار مسائل میں جگہ ہمارے پاس سنائی دیتی ہے۔ سب سے پہلے صحابہ اکرام پر شیعہ حضرات کے کیا اعتراضات تھے، ایک مختصر اشارہ کیا گیا تھا، اور اس کے اندر عمومی طور پر شیعہ نے کون کون سے اعتراضات صحابہ پر کیے اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد خوارج کا انشاءاللہ تعالیٰ بھی مختصر انداز سے ذکر کیا جائے گا۔ خوارج کے بعد معتزلہ اور زیدیہ، جیسے کہ بتایا گیا کہ شیعہ کے بہت سارے فرقے ہیں، ان میں سے ایک بڑا فرقہ کیا ہے؟ زیدیہ بھی ہے، اور یہی زیدیہ فرقہ بہت سارے اعتراضات کو صحابہ کے حوالے سے پیش کرتا ہے۔ چلیے سب سے پہلے بات اگر خوارج کے اعتراضات کی کریں، یا اس سے پہلے شیعہ کا مسئلہ مکمل کر دیتے ہیں۔ دوسرے سوال پر آئیے، معتزلہ اور بعض زیدیہ کے اعتراضات۔ بعض زیدیہ کے اعتراضات، جب میں نے صحابہ پر شیعہ کے اعتراضات کا ذکر آپ کے سامنے کیا تھا تو عمومی اعتراضات کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، لیکن یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی کہ فرقوں میں یہ جو زیدیہ فرقہ ہے، جو شیعہ ہی کا ایک فرقہ ہے، یہ خصوصی طور پر 3 صحابہ کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب ہیں، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر جو ان کے اعتراضات ہیں اس کی بھی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، لیکن چند ایک اعتراضات کا ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ بات مکمل واضح ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر زیدیہ کے جو اعتراضات تھے ان میں سے ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی دور خلافت میں انصاف سے کام نہیں لیا۔ کیا کہتے ہیں کہ دور خلافت میں انصاف سے کام نہیں لیا۔ اب انصاف سے کام نہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ پہلا الزام لگاتے ہیں کہ حضرت ابوبکر حرام مال کھایا کرتے تھے،
کیا کہتے ہیں، حضرت ابوبکر حرام مال کھایا کرتے تھے. حرام مال کس اعتبار سے کہ انہوں نے مال غنیمت سے اور خصوصی طور پر بیت المال سے روزانہ کے 3 درہم اپنے لیے لے لیے تھے. لکھا لیا تھا کہ حضرت ابوبکر روزانہ 3 درہم بیت المال سے لیں گے اور اپنی ذات پر خرچ کریں گے. اب شیعہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کیا حرام روزی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی مسلمانوں کا خلیفہ ہے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو خلافت دی گئی، اس کے بعد بھی آپ بیت المال سے کھا رہے ہیں، وہ بیت المال جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی ذاتی استعمال کے لیے نہیں لایا. لہذا حضرت ابوبکر زندگی بھر بیت المال سے 3 درہم لیتے رہے، کھاتے رہے، نہ اس پر توبہ کی، نہ ہی کبھی ندامت کا اظہار کیا. یہ مال مسلمانوں کا تھا، انہوں نے اسے اپنا ذاتی مال بنایا اور مال کھا کر چلے گئے. تو یہ ان کا ایک بڑا اعتراض ہے. اب بنیادی طور پر کہا جائے کہ جس آدمی کے پاس شرم و حیا نہیں ہوتی ہے وہ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتا ہے. بات چلیے اس اعتراض کی کرتے ہیں کہ کہاں تک یہ اعتراض صحیح ہے. یہ بات صحیح ہے کہ بیت المال سے روزانہ 3 درہم حضرت ابوبکر کو دیے جاتے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ شیعہ نے جو اعتراض، زیدیہ نے جو اعتراض کیا کہ حضرت ابوبکر نے خود سے لیا، اس کی کوئی نہ حدیثوں میں دلیل ملتی ہے نہ تاریخی روایت میں اس کی کوئی دلیل ملتی ہے. ہاں دلیل یہ ضرور ملتی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت نے، حضرت ابوبکر سردار تھے، خلیفہ تھے، لیکن ان کے بھی بہت سارے مشاورین تھے جو مشورہ دیا کرتے، حکومت میں جن کی پڑت تھی. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے خود سے یہ بات ان کے سامنے کہی کہ آپ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اتنی خدمتیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ محنت کرنے کے لیے باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں. تو وہ مجلس شورا جو حضرت ابوبکر کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم روزانہ 3 درہم بیت المال سے آپ کو دیں گے، آپ کام کرنا چھوڑ دیں، اور جو آپ کا وقت ہے سارا کا سارا وقت آپ خلافت اور اسلامی خدمت پہ لگا دیجیے. اس کا ذکر کس نے کیا ہے؟ اس کا ذکر امام ابن کثیر نے اپنی کتابوں کے اندر کیا ہے. جبکہ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر جو بوڑھے تھے، بڑی عمر کے تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، جاتے تھے بازار میں کام کرتے تھے، اور وقت ملتا کوئی مسئلہ آتا تو مسجد میں آ کر فیصلے کیا کرتے تھے. اب صحابہ نے ان کی حالت دیکھی تو مجلس شورا نے ان کے لیے اس عمل کو کیا. اور اس مجلس شورا میں سب سے پہلے کون تھے؟ حضرت عمر بن خطاب تھے، حضرت ابو عبیدہ جراح تھے. اور ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس مسئلے سے آزاد کرنا ہوگا. اب بتائیے تو صحیح کہ جب مجلس شورا حضرت ابوبکر کے لیے طے کرتی ہے اور وہ مال حضرت ابوبکر لیتے ہیں اور اپنا سارا وقت اگر اسلامی حکومت کے لیے لگاتے ہیں تو کیا یہ مال حرام ہوا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بیت المال ہے اس سے جو مال نکلتا ہے اس کے کئی سارے مصارف ہوتے ہیں. ایک مصرف کیا ہے؟ والعاملین علیہا، کہ جو بیت المال کی خدمت کرتے ہیں، جو پیسہ لانے کا کام کرتے ہیں، بیت المال حکم دیتا ہے، اسلامی نظام حکم دیتا ہے کہ ان پر بھی اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے. تو لہذا یہ کہنا کہ حضرت ابوبکر نے اپنے سے لیا، اپنے سے کھایا اور کسی سے نہ پوچھا نہ آخر میں توبہ کی، حقیقت میں یہ جھوٹ سے بڑھ کر، ایک الزام سے بڑھ کر کچھ نہیں. چلیے یہ ایک اعتراض. اس کے علاوہ زیدیہ کا ایک بڑا اعتراض یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان کا میراث نہیں دیا، یعنی ان کے والد کی میراث نہیں دی. عمومی اعتراضات میں نے اس کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ کیوں نہیں دی گئی تھی. چلیے پھر بھی یاد دہانے کے لیے، کیونکہ اس کا بڑا گہرا تعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہے. دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، صحیح بات ہے کہ آئی، حضرت ابوبکر کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہیں کہ یا ابن ابی قحافہ انت ترث اباک وانا لا ارث ابی. آ کر کہتی ہیں ابی قحافہ، حضرت ابوبکر کے والد کا نام لے کر کہتی ہیں اے ابن قحافہ، ابن ابی قحافہ کے بیٹے، کہ آپ اپنے ابا کے مال کے وارث بنے اور میں اپنے ابا کے مال کے وارث نہیں بن سکتی. یہ انہوں نے کہا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنائی. کہنے لگے اللہ کے نبی نے کہا تھا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث،
کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کی جماعت ہے کہ نہ ہم کسی سے مال لیتے ہیں نہ ہم اپنا مال کسی کو دیتے ہیں، یعنی کوئی وراثت ہمارے بعد نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو حضرت ابو بکر نے سنایا اور سنا کر حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث نہیں دی۔ اب اعتراض کیا ہے؟ شیعہ کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے یہ دشمنی میں کیا، آل بیت سے بغض میں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے دشمنی میں کیا، اور سب سے بڑی دشمنی یہ ہے کہ آپ کی اس بیٹی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے جو خود سے آپ کے پاس مانگنے آئی تھی، خود سے آئی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مانگنے نہیں آئی، آپ نے نہیں دیا، وہ مانگنے آئی تھی، اس کے بعد بھی آپ نے ایسا کام کیا۔ لہذا کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اہل بیت سے نفرت کی، اور اللہ کے نبی نے صاف کہا ہے کہ میرے اہل بیت کا تم خیال کرنا۔ اس حدیث کے ضمن میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر آتے ہیں کہ انہوں نے خیال نہیں کیا ہے، لہذا جتنے اہل بیت پر ظلم کے داستانیں ہو سکتے ہیں، جتنی حدیثیں آل بیت کی خدمت میں آتی ہیں، ان ساری حدیثوں کی خلاف ورزی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر لگا دی۔ بنیادی طور پر میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ بات حقیقت میں حضرت ابو بکر کی دشمنی کی نہیں تھی۔ اگر انہیں دشمنی ہوتی تھی وہ دلیل نہیں دیتی، صاف طور پر کہتے کہ میں نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث سنائی، لہذا انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کیا۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہی حدیث کتنے صحابہ نے نقل کی ہے کہ انبیاء کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اکثر جن صحابہ نے حدیث کو نقل کیا ہے ان میں سے اکثر کا تعلق اللہ کے نبی کے گھر سے، اکثر کا تعلق۔ مثال کے طور پر حضرت عائشہ، ازواج مطہرات میں سے بھی کچھ بیویاں حضرت ابو بکر کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی کہ ہمیں اللہ کے نبی کا مال چاہیے، جو اللہ کے نبی نے میراث میں چھوڑا وہ چاہیے۔ تو حضرت عائشہ نے سب سے پہلے اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کیا تمہیں اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں پتا جس میں اللہ کے نبی نے کہا لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم انبیاء اپنے بعد کسی کو میراث نہیں دیتے، ہم جو چھوڑے سب صدقہ ہے۔ کس نے اعتراض کیا؟ حضرت عائشہ نے نبی کی دوسری بیویوں پر اعتراض کیا جب وہ حضرت ابو بکر کے پاس جانے کے لیے آپس میں اتفاقی طور پر مشورہ کر رہی تھی۔ اب دیکھیے کن کن لوگوں نے، حضرت عمر نے اس حدیث کو بیان کیا، حضرت عثمان، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عباس بن عبد المطلب، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ۔ 25 سے زیادہ صحابہ ہیں جنہوں نے اس ایک حدیث کو نقل کیا ہے، اللہ کے نبی سے بیان کیا ہے۔ اب اگر ان حدیث کی بنیاد پر حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اگر مال نہیں دیا تو کیا حضرت ابو بکر آل بیت سے نفرت کرنے والے ہو گئے؟ رافضہ یہ کیا ہے؟ عمومی طور پر شیعہ کہیں یا زیدیہ کہیں، یہ کم علمی کا شکار ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر سب سے جھوٹی قوم اگر کوئی ہے تو وہ شیعہ ہیں، وہ روافض ہیں۔ ہر مسئلے میں ان کی یہاں جھوٹ پر کلی طور پر اعتماد کیا جاتا ہے بغیر علم کے، انہوں نے یہ باتیں کہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن کی آیتوں سے دلیل لے کر کہتے ہیں کہ انبیاء بھی اپنے پیچھے میراث چھوڑتے ہیں قرآن کی دلیلوں سے۔ شیعہ حضرات، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَوَرِثَ سلیمان داؤد، کہ حضرت سلیمان اپنے باپ داؤد کے مال کے وارث بنے۔ کیا قرآن میں اللہ نے کہا کہ حضرت سلیمان اپنے باپ داؤد کے وارث بنے؟ تو شیعہ کہتے ہیں کہ جب حضرت داؤد کے وارث حضرت سلیمان بنے تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مال کی وراثت حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں دی گئی؟ سبحان اللہ۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ۔ حضرت زکریہ نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ مجھے تو ایک اولاد عطا کرنا جو میرے بعد میرے اور آل یعقوب کا وارث بن سکے، میرے اور آل یعقوب کا وارث بن سکے۔ تو قرآن کی دو آیتیں جس کے اندر کہیں پر حضرت داؤد سلیمان کا ذکر ہے، کہیں پر حضرت زکریا کا ذکر ہے، ان دونوں کے اندر انبیاء کے میراث کا ذکر کیا ہے۔ تو شیعہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو میراث کا ذکر موجود ہے اور تم ایک حدیث لا کر کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مال کی میراث نہیں دی جائے گی۔ سبحان اللہ، کاش ان زیدیہ فرقوں نے قرآن کو پڑھا ہوتا کہ حضرت سلیمان وہ کون سی میراث کو پائے تھے جو حضرت داؤد کی تھی۔
آپ نے سنا ہے کہ حضرت داؤد بادشاہ تھے. اب میں آپ سے سوال پوچھوں کہ حضرت داؤد زیادہ بڑے بادشاہ تھے یا حضرت سلیمان علیہ السلام تھے؟ صرف اسرائیلی روایت کو دیکھیے کہ حضرت داؤد اصل میں ایک فوج کے کمانڈر تھے، ٹھیک ہے، اور فوج کے کمانڈر سے انہیں بادشاہ بنایا گیا، وہ بھی صرف ایک جماعت کا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اتنی بڑی تھی کہ ملک سبا تک ایک خط نے اس ملک سبا کی بادشاہ کو گرا دیا. اتنے بڑے بادشاہ حضرت سلیمان تھے. اب سوال یہ ہے کیا یہ میراث، جیسے کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں، کیا انہوں نے حضرت داؤد سے پائی تھی؟ نہیں. جس میراث کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہے، چاہے وہ حضرت سلیمان کے حوالے سے ہو یا حضرت زکریا کے حوالے سے ہو، وہاں پر مال کی نہیں بلکہ علم کی میراث کی بات کی گئی. کس علم میراث کی؟ علم کی میراث کی، کہ حضرت داؤد بھی کیا تھے؟ نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کی بطور نبوت وراثت کو کسے دیا؟ حضرت سلیمان کو دیا، ورنہ بادشاہ تو حضرت سلیمان ان سے بڑے تھے. اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اے اللہ تو مجھے ایسی اولاد عطا کرنا جو میرے اور آل یعقوب کا وارث بن سکے. کس مسئلے میں؟ علم کے مسئلے میں، نبوت کے مسئلے میں. تو لہذا قرآن کی آیتیں واضح ہیں، لہذا قرآن کی ان آیتوں سے دلیل لینا اور کہنا کہ قرآن میں حدیثوں کے اندر، قرآن کے اندر کیا ہے، نبیوں کی میراث کا ذکر ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا، یقیناً یہ ظلم تھا. محترم حاضرین، اگر سچ میں حضرت ابوبکر نے ظلم کیا ہوتا تو صحابہ اکرام کی اتنی بڑی تعداد، کسی نے حضرت ابوبکر کے خلاف منہ نہیں کھولا؟ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب مانگا، ٹھیک ہے، نہیں حضرت ابوبکر نے دیا. اتنے صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے تھے، اور سب سے بڑے خاندان میں دعوے دار حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے. کیا موجود نہیں تھے؟ کیوں حمایت نہیں کی؟ کیوں حضرت ابوبکر کے خلاف نہیں گئے؟ اور یہ الزام کیا ہے؟ صحابہ کی ذاتوں پر بھی ہے. وہ حضرت عمر جو حق و باطل میں فیصلہ کرنے والے تھے، وہ حضرت عمر بھی کیوں کر چپ ہو گئے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو مال نہیں دیا گیا؟ تو یقیناً یہ بات صاف بتاتی ہے کہ سارے صحابہ کا اتفاق تھا، ٹھیک ہے، اور یہ امت، اس کی خاصیت ہے کہ ساری امت ایک وقت میں گمراہ نہیں ہو سکتی، ایک وقت میں گمراہ نہیں ہو سکتی. لہذا قرآن کی ان آیتوں کا سہارا لینا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر اعتراض کرنا یہ درست نہیں ہے. بلکہ اگر آپ ایک حدیث پڑھیں جو امام احمد نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، اس کے اندر آیا ہے، کیا آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدْعُو أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَصْنَعُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر کہا تھا، خدا کی قسم جس کام کو اللہ کے نبی نے کیا ہے میں ہر اس کام کو انجام دوں گا. کسی حدیث کو حضرت ابوبکر نے پیچھے نہیں چھوڑا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا مانگنا اور حضرت ابوبکر کا نہ دینا یہ دونوں صحیح اور غلط ہو سکتا ہے؟ بلکہ ایک روایت ہے جسے امام احمد نے نقل کیا ہے، حضرت فاطمہ کے الفاظ سنیے، صحیح روایت ہے. حضرت فاطمہ کہتی ہیں فَأَنْتَ وَمَا سَمِعْتَ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاطمہ نے میراث مانگا، حضرت ابوبکر نے حدیث کی، کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ انبیاء کا مال کا وارث کوئی نہیں ہوتا. تب حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ تم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ایک جیسی ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جیسی ہیں آپ ویسے ہی چل رہے ہیں. آپ نے مجھے مال نہیں دیا لیکن اللہ کے نبی کی جو حدیث تھی وہ اسی پر آپ نے عمل کیا. یہ بات حضرت فاطمہ نے خود کہی اور کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی. سبحان اللہ. اس کے بعد بھی اعتراض کرنے کا کوئی موقع شیعہ کے پاس ہونا نہیں چاہیے، مگر اس کے بعد بھی برابر اعتراض کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جو اعتراضات ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید پر رحم کر کے حد نہیں لگائی. حضرت خالد بن ولید کو چھوڑ دیا. حضرت خالد نے ایک آدمی کو قتل کیا جس کا نام کیا تھا؟ مالک بن نویرہ. اس آدمی کا نام کیا تھا؟ مالک بن نویرہ. وہ مسلمان ہو گیا، حضرت خالد نے اسے قتل کیا. قتل کرنے کے بعد اسی رات ان کی بیوی سے شادی بھی کر لی. اتنا سب ہوا، نہ عورت نے عدت گزاری، اور اس کے علاوہ حضرت خالد نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا. یہ سب حضرت ابوبکر نے دیکھا مگر کچھ نہیں کیا. تو کہتے ہیں یہ کیسے انصاف والے امیر المؤمنین تمہارے تھے کہ حضرت خالد اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، ایک آدمی جو مسلمان ہے اسے قتل کرتے ہیں،
اور اس کی بیوی کو عدت کا موقع دیے بس شادی کر لیتے ہیں اور حضرت ابوبکر خاموش ہو جاتے ہیں. یقین جانیے یہ بھی جیسے میں نے کہا کہ جھوٹوں میں سب سے بڑی جھوٹی جماعت بطور جماعت اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ وہ شیعہ اور روافض ہیں. تاریخ میں کہیں بھی اس کا حوالہ نہیں ملتا کہ مالک بن نویرہ یہ مسلمان تھے. یہ بات الگ ہے کہ وہ اسلام لائے لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی کا انتقال ہوتا ہے وہ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. چلیے کچھ تاریخی روایتیں. سب سے پہلے منہاج السنہ ہے، البدایہ والنہایہ ہے، بڑی معروف کتابیں ہیں. البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو اسلام لانے کے بعد قتل نہیں کیا تھا، بلکہ مالک بن نویرہ اور اس کا پورا گھرانہ جب ان لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تب حضرت خالد بن ولید نے ان کو قتل کیا. بلکہ مالک بن نویرہ کا مسئلہ بڑا مشہور ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا، حضرت ابوبکر مسلمانوں کے خلیفہ بنے، تو اس وقت مانعین زکوٰۃ کا ایک مسئلہ پیش آیا. بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور اسی وقت کچھ جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے بھی اٹھے تھے جس میں سجاح نام کی ایک عورت بھی تھی. لہذا سجاح نے کہا کہ اب زکوٰۃ نہ ہم دیں گے نہ ہمارا قبیلہ دے گا. تو ان کے ساتھ مالک بن نویرہ بھی تیار ہو گیا اور پورے خاندان کے ساتھ کیا ہے وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا. حضرت خالد نے پوچھا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے کہ تم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے، زکوٰۃ کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو مالک بن نویرہ کہتا ہے کہ نماز کو اللہ نے فرض کیا ہے لیکن جب بات زکوٰۃ کی آئے تو یہ زکوٰۃ کا مسئلہ تمہارے ساتھی کا مسئلہ ہے. کیا کہا مالک بن نویرہ نے؟ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ تمہارے ساتھی کا مسئلہ ہے. اشارہ کس کی طرف تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا. یعنی نماز تو اللہ نے فرض کی ہے لیکن زکوٰۃ یہ اللہ کے نبی کی طرف سے تھا. جب وہ دنیا سے چلے گئے تو کوئی زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے. تو حضرت خالد نے کہا اہو صاحبنا ولیس بصاحبک، کہ جس صاحب یعنی اللہ کے نبی کی بات کر رہے ہو وہ ہمارے ساتھی ہیں، کیا وہ تمہارے ساتھی نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں ہے. مالک بن نویرہ نے کہا کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جملہ یہ تو بتائیے کیا یہ جملہ کفر والا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیے تمہارے ساتھی ہیں ہمارے ساتھی نہیں ہے؟ نماز اللہ نے کہا ہے لیکن زکوٰۃ یہ اللہ کے نبی اپنے سے لیتے تھے. اب وہ آپ دنیا سے چلے گئے تو ہم زکوٰۃ اب نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، یہ روایت متعدد کتب حدیث کے اندر مروی ہے. ٹھیک ہے، جب اتنا سب ہوا اور بعد میں حضرت ابوبکر تک پیغام پہنچایا گیا کہ ان لوگوں نے ایسا کیا ہے، تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صاف حکم دیا کہ جس نے نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں فرق کیا سب کو قتل کر دیا جائے، کسی کو بخشا نہ جائے. تب حضرت خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا تھا، ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا. اور یہ بات بھی جانی کہ یہ جو مالک بن نویرہ کی بیوی کو ایک رات میں یعنی قتل کرنے کے بعد فوراً نکاح کرنے کی بات ہے، یہ حدیثوں میں کہیں بھی مروی نہیں ہے. یہ شیعہ کا ایک من گھڑت اپنے سے بنایا ہوا قصہ ہے. لہذا آپ تصور کریں کہ وہ مالک بن نویرہ جس نے اتنی جرأت مندانہ گفتگو کی اور صحابہ کے سامنے معاملہ کیا اور کہا جائے کہ حضرت خالد بن ولید کو حضرت ابوبکر نے بے لگام چھوڑا تھا، جسے چاہے قتل کرتے جس کی چاہے بیوی کو اٹھا لیتے، یہ حقیقت میں ایک جھوٹ ہے، بہتان ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر صاف کہا کہ ایک رات میں حضرت خالد کا مالک بن نویرہ کو قتل کرنا، اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لینا، یہ کہیں پر بھی روایتوں میں نہیں ملتا ہے، بلکہ یہ سب کیا ہے؟ شیعہ کا اپنا بنایا ہوا ہے. چلیے اس کے علاوہ زیدیہ فرقہ جو حضرت ابوبکر پر اعتراضات کرتا ہے، اس کے اندر یہ اعتراض یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے مسلمان کو کافر سمجھا. کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر یہ پہلے ایسے مسلمان ہیں جس نے مسلمانوں کو کافر سمجھا. اب کون مسلمان ہیں جنہیں حضرت ابوبکر کافر سمجھ رہے ہیں؟ یہی مانعین زکوٰۃ والے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا. اب دیکھیے یہاں پر سمجھ کی بات کتنی ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ حقیقت میں جیسے ہی مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ پیش آیا تو بہت سارے صحابہ کو معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. حضرت ابوبکر نے حکم دیا کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دے گا، زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا، اس کے خلاف حضرت ابوبکر نے لڑنے کی بات کی. تو سب سے پہلے جس آدمی نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑا وہ حضرت عمر بن خطاب تھے. کہا کہ نہیں، آپ ان سے نہیں لڑ سکتے. کس نے کہا؟ حضرت عمر نے. کیا کہا؟ کہا کہ کیف تقاتل الناس وقد شہدوا الا الہ الا اللہ. اے ابوبکر آپ ایسے لوگوں سے کیسے لڑیں گے جنہوں نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتے ہیں، آپ ان سے کیسے لڑیں گے؟
تب حضرت ابوبکر نے کیا جواب دیا؟ کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہنے لگے خدا کی قسم ہر اس آدمی سے میں لڑوں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کو الگ الگ کیا، نماز اور زکوٰۃ کو الگ کیا۔ سوال یہ ہے کہ آپ یہ مسلمان ہیں، آپ ان کو کافر سمجھ کر لڑ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر جواب میں کیا کہتے ہیں کہ جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ میں کون سی ایسی چیز کامن ہے جو وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے؟ کیا لگتا ہے؟ ایک کامن چیز ہے نماز میں بھی اور زکوٰۃ میں بھی، اور اسی کامن چیز کا انکار معنی نے زکوٰۃ نے کیا۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں، جس نے نماز اور زکوٰۃ کو الگ کیا میں اس سے لڑوں گا۔ امام ابن دقیق العید نے بڑی پیاری بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ نماز ایک اجتماعی عبادت ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ نماز کیا ہے؟ اجتماعی عبادت ہے۔ اب مسلمانوں کا امیر خلیفہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ میں نماز مسجد میں نہیں گھر میں تنہ تنہا پڑھوں گا، کیا اس آدمی کا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ جس آدمی نے نماز کی جماعت کا یا با جماعت نماز کی فرضیت کا انکار کیا اسے قتل کیا جائے گا، کیونکہ جماعت کا یعنی نماز با جماعت پڑھنے کا انکار کرنا ہے کفر ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ نماز کیا ہے؟ ایک اجتماعی عبادت ہے۔ بالکل اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک اجتماعی عبادت ہے۔ زکوٰۃ انسان تنہ تنہا نہیں دے سکتا، میری مرضی، میرا پیسہ، اللہ نے مقدار بتایا، میں ان کو دوں، میں ان کو دوں یا ان کو دوں۔ اسلام اس بات کو نہیں مانتا۔ مسجد یہ با جماعت کا مرکز ہے تو بیت المال یہ مال کے جمع کرنے اور خرچ کرنے کا مرکز ہے۔ اب یہ بات کیوں کہی گئی؟ جیسے کہ جن لوگوں نے مانین زکوٰۃ تھے یہ ایک جیسے نہیں تھے، کچھ مانین زکوٰۃ ایسے تھے جنہوں نے صاف طور پر اللہ کے نبی کا انکار کیا، ہم نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، لہذا سجاح کے پیچھے، کوئی مسلم کذاب کے پیچھے چلا، یہ تو کافر ہو گئے۔ کچھ مانین زکوٰۃ ایسے تھے، کچھ مانین زکوٰۃ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ تو دیتے تھے لیکن اب نہیں دیں گے، حضرت ابوبکر نے ان سے لڑائی کی۔ کچھ مانین زکوٰۃ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ اللہ کے نبی کو دیتے تھے، اب آپ نہیں ہے تو ہم نہیں دیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ پہلے بیت المال میں دیتے تھے، اب بیت المال کو نہیں دیں گے، ہم اپنے سے خرچ کریں گے۔ حضرت ابوبکر نے کسی کو نہیں چھوڑا، کہا کہ جس نے نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کیا میں اس سے لڑوں گا، یعنی نماز مسجد میں آ کر ہی پڑھنا ہے تو مال بھی بیت المال میں لا کر ہی جمع کرنا ہے، جدا نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابوبکر کی یہ بات بڑی گہری تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنا دیا۔ تو شیعہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، صحابہ مسلمان سمجھ رہے ہیں لیکن حضرت ابوبکر ان کو کافر سمجھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر یہ وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو کافر سمجھا، اس لیے حضرت ابوبکر اعتراض کرتے ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں سے صدقہ اور زکوٰۃ لیجئے، یہ صدقہ اور زکوٰۃ ان کے مال کو، ان کے نفس کو پاک کرے گا اور آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو خطاب ہے صرف اللہ کے نبی کے لیے۔ شیعہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کام اللہ کے نبی کا تھا، حضرت ابوبکر کا نہیں تھا۔ آپ نبی تھے تو اللہ نے ایک نبی کو حکم دیا زکوٰۃ لیجئے، لوگوں میں اکٹھا کیجئے، بانٹیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو حضرت ابوبکر کی کس نے حق دیا کہ وہ زکوٰۃ کو اس طرح اکٹھا کریں اور نہ دینے والوں کو کافر کہہ کے ان سے قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ کہا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سمجھیں کہ کس طرح کی باتیں شیعہ حضرات نے کی۔ سب سے پہلے کیا یہ آیت صرف اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھی؟ اگر کوئی مسلمانوں کا خلیفہ بن جائے تو کیا وہ زکوٰۃ کے نظام کو لاگو نہیں کرے گا؟ دیکھیے جب بھی کوئی اعتراض ہوتا ہے تو علماء بڑی گہرائی سے اعتراضات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ قرآن میں 3 طرح کے خطابات ہیں، قرآن میں 3 طرح کا حکم ہے۔ ایک حکم جو اللہ کے نبی کے لیے خاص تھا، ایک حکم ایسا ہے جو سب کے لیے عام تھا، اور ایک حکم ایسا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں اور ان کے بعد وہ لوگ جو آپ کی جگہ پر مسلمانوں کے حکمران بن جائیں۔ تینوں طرح کے خطاب قرآن کے اندر آئے، جیسے جو خطاب عام ہے، جیسے اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الصلاۃ، کہ ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تم کیا کرو؟ طہارت پاکی حاصل کر لیا کرو۔ اب یہ خطاب اللہ کے نبی کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے، مردوں عورتوں سب کے لیے۔ ایک خطاب جیسے جو صرف اللہ کے نبی کے لیے تھا، جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات میں آپ تہجد پڑھا کریں۔ یا لفظ نفل کا استعمال کیا ہے لیکن مراد کیا ہے؟ فرض ہے، کہ آپ یہ نفل تہجد کی نماز پڑھا کیجئے، یہ آپ کے لیے واجب ہے۔ یہ کس کے لیے تھا؟ یہ خاص اللہ کے نبی کے لیے تھا۔
تیسری بات وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ، اور یہاں کہنا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً کہ آپ ان کے مال سے کیا ہے صدقے کو لیجئے اور ان کے لوگوں میں بانٹیے۔ اکثر علماء کا مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آیت اللہ کے نبی کے لیے ہے اور ان کے بعد وہ لوگ جو مسلمانوں کے امیر بنے، مسلمانوں کے ذمہ دار بنے، ان سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ یہ آیت صرف اللہ کے نبی کے لیے خاص ہے، یہ مفسرین اکرام کے معاملے کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ مانین زکوٰۃ کا مسئلہ، آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جلد بازی کی، بلکہ یہ تو ان کے ایمان کی تعریف ہے کہ کوئی صحابی نہیں سمجھ پائے کہ مسئلہ کیا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر تک کو معلوم نہیں کہ مسئلہ کیا ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک اکیلے مرد مجاہد تھے جنہوں نے ایسا کام کیا کہ فتنے کی گردن کو ہی دبا دیا۔ ورنہ علماء اکرام نے کہا ہے کہ اگر یہ مانین زکوٰۃ کا مسئلہ حضرت ابوبکر کی صرف 2.5 سالہ خلافت میں نہیں دبتا، قیامت تک کبھی نہیں دبتا، کبھی نہیں دب سکتا تھا، کوئی اسے نہیں روک سکتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان یہ پہاڑ کی طرح آ گیا اور سارے فتنے کو دبا کر چلا گیا۔ آپ دیکھیے حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں جو فتنے آئے آج تک زندہ ہے، خوارج کا فتنہ، نواسب کا فتنہ، شیعہ کا فتنہ۔ حضرت ابوبکر نے جس فتنے کو دبایا مانین زکوٰۃ کا فتنہ، آج بھی وہ زندہ نہیں ہے، وہ مر گیا ہے۔ اسی کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حقیقی جان نشین۔ تو کچھ فتنے ایسے حضرت ابوبکر نے اسے ایسا دبا دیا جبکہ وقت کے صحابہ یہ خود حضرت ابوبکر کے خلاف گئے، لیکن سبحان اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف حقیقت میں اس کی ہونی چاہیے تھی۔ چلیے اس کے علاوہ اگر کچھ اور اعتراضات کا ذکر کریں تو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے کیا ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، چلیے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں۔ آپ نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ کیوں بنایا، حضرت علی کو کیوں نہیں بنایا؟ ایک تو یہ کہ حضرت فاطمہ کو حق نہیں دیا، دوسرا حضرت علی کو خلیفہ نہیں بنایا، جبکہ حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ہیں، آپ کے آل بیت میں سے، کہ حضرت عمر آل بیت میں سے ہیں، حضرت عمر آل بیت میں سے۔ تو اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مشورہ نہیں لیا، نہ کسی سے پوچھا، بلکہ سیدھے فوراً اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ بنا کر چھوڑ دیا۔ حقیقت میں یہ آل بیت سے دشمنی ہے اور بغیر کسی مشورے کے من مرضی چلانا ہے، لہذا یہ معاملہ حضرت ابوبکر نے کیا ہے۔ اب اس بات کا جواب یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ یاد رکھیے انسان مشورہ اس وقت کرتا ہے جب کوئی چیز اسے سمجھ میں نہ آئے۔ اب میرے سامنے ایک راستہ ہے جس کے 4 پہلو ہیں، میں کون سا اختیار کروں گا، تب میں لوگوں سے مشورہ لوں گا۔ جب ایک ہی راستہ ہے، مجھے اسی راستے پر جانا ہے، کیا اس پر بھی میں لوگوں سے مشورہ لیتا رہوں؟ حضرت ابوبکر کے بعد جتنی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں آپ نے جو بیان کی حضرت عمر کے شان میں، ان کے مقابلے میں کوئی تھا ہی نہیں، بلکہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد صحابہ کے نزدیک خلافت کے مسئلے میں 2 ہی آپشن تھے، حضرت ابوبکر حضرت عمر، حضرت ابوبکر حضرت عمر، یہی 2 بنیں گے، ان کا کوئی تیسرا بنے گا نہیں۔ ان کے بعد صحابہ میں اختلاف ہوا کہ ان کو بنانا چاہیے ان کو بنانا چاہیے، لیکن ان 2 لوگوں کے مسئلے میں کسی اختلاف تھا ہی نہیں۔ اتنی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان کی تو اس میں مشورے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشورے کی ضرورت کیا تھی؟ چلیے مان لیجئے حضرت ابوبکر نے مشورہ نہیں لیا، تو جس طرح حضرت عثمان اور حضرت علی کے وقت میں صحابہ نے مشورے دیے، حضرت عمر کے وقت کسی نے مشورہ بھی دیا کیا؟ کسی کی جرت ہی نہیں تھی بولنے کی، ختم۔ جو چیز صاف ہے، سورج نکلا ہے، سب کو ماننا پڑے گا، کوئی سورج کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی سورج کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا اندھیرا لے کر۔ ویسے حضرت عمر آتے ہی کسی نے نہ کوئی سوال کیا نہ اعتراض کیا، یہ بتاتا ہے کہ اس فیصلے پر پورے صحابہ کا اتفاق تھا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ حضرت عمر نے لیا اور صحابہ جیسی شخصیت زندہ ہے اور وہ آگے بڑھ کر اعتراض نہیں کر رہی ہیں؟ تو حقیقت میں یہ سارے لوگوں پر اعتراض ہے۔ بہرحال اس طرح کی باتیں شیعہ حضرات کی اکثر دیکھی جاتی ہیں۔ چلیے مختصر انداز سے حضرت عمر کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ اعتراضات شیعہ نے جس شخصیت پر کیے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب۔ صرف اعتراضات کو میں گناؤں نا، آدھا دن آدھی رات چلے جائے گی، اعتراضات ختم نہیں ہوئے شیعہ کے۔ اور سب اعتراضات کیا ہیں؟ ایک جھوٹ ہے تو دوسرا اس سے زیادہ کالا جھوٹ ہے، اور تیسرا ایسا ہے کہ جو دل میں آئے، کیونکہ جب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، اسلام کے خلاف آتا ہے، تو شیطان آ کر اس کے دل میں بس جاتا ہے، ایک نے 4 وسوسے اسے دیتا ہے۔ چلے 2-4 چیزیں میں ذکر کر کے کیا ہے
مشہور اعتراضات ذکر کر کے آگے بڑھو. ایک بڑی مشہور حدیث ہے, حدیث کو غور سے سنیں. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار پڑ گئے اور بہت زیادہ بیمار تھے, تو کچھ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اکٹھا ہوئے. صحیح حدیث ہے, ٹھیک ہے, امام بخاری مسلم نے دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جب سب لوگ اکٹھا ہو گئے تب اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیکھا, آپ بیمار تھے, آپ کو تکلیف ہو رہی تھی, تو آپ نے کہا ہلما اکتب لکم کتابا لا تضلون بعدہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے کتاب دو, مجھے کتاب دو, میں کچھ چیزیں ایسی لکھ دوں کہ وہ چیزیں اتنی مضبوط ہوں گی کہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ لکھ دوں. تو جیسی یہ بات کہی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف زیادہ ہو رہی ہے, خاموش رہو, کوئی اللہ کے نبی کو کچھ نہ دے. یہ بات حضرت عمر کا مشورہ تھا. دوسرے صحابہ کہنے لگے نہیں, جب اللہ کے نبی نے مانگا تو ان کو دینا چاہیے. یہ جب بحث چلنے لگی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ صحابہ آپس میں بحث کر رہے ہیں, تو آپ نے کہا قوموا, کھڑے ہو جاؤ, چلے جاؤ. کیا آپ نے کہا؟ قوموا, کھڑے ہو جاؤ. تو سارے صحابہ وہاں سے چلے گئے. اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب مانگی لکھنے کے لیے تاکہ گمراہ نہ ہو, اور سب سے پہلے جس شخص نے اس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی, مانگنے پر نہیں دیا, اعتراض کیا, وہ کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی نہیں ہے کہ آپ مانگ رہے نہیں دے رہے؟ تو کہتے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر تان ہے. اب دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کیا ہوتی تھی؟ ہر بات کیا ہوتی؟ وہی ہوتی تھی. وما ينطق عن الهوى, آپ مانگ رہے کہ لاؤ لکھ کر دوں گا, گویا شیعہ کہتے ہیں یہ وہی تھی. اور اس وحی کا سب سے پہلے اعتراض کس نے کیا؟ کس نے نہیں مانا؟ حضرت عمر نے. کیا اس کے بعد بھی مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کیسے آپ لوگ حضرت عمر کو مسلمان کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, کہ جو اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا یہ سب کافر ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عمر کیا وہ اکیلے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دینے سے روکا تھا؟ نہیں, وہ دو جماعتیں بن گئی تھی. حضرت عمر نے سب سے پہلے کہا ضرور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں, انہیں اور پریشان نہ کیا جائے. حضرت عمر کا ساتھ بھی کچھ اور صحابہ نے دیا. اس کے مقابلے میں ایک دوسری جماعت جو اسی میں تھی, انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ کے نبی مانگ رہے تو دینا چاہیے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تکلیف میں تھے اور ایسی بات حضرت عمر نے کہی تو کیوں کہی؟ اس وقت حدیثوں کے الفاظ صاف بتاتے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی بیمار ہیں, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کے بعد آپ مانگ رہے ہیں, لہذا آپ پر رحم کرتے ہوئے آپ کو یہ چیز نہ دی جائے تاکہ آپ کو اور پریشانی نہ ہو, اس لیے کہا تھا. اب لوگ کہتے ہیں, شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے کیا ہے, ایک اللہ کے فیصلے کا انکار کیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے نہیں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اب دین میں کچھ نیا آنے والا تھا نہیں, دین تو مکمل ہو گیا, ٹھیک ہے. اب یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر نے ایک اہم مسئلہ جو ہمارے سامنے آنے والا تھا اس کو آنے نہیں دیا, یہ قرآن کیا ہے صاف بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ لکھتے بھی تو نیا کچھ نہیں لکھتے, بلکہ جیسے ہم کہتے ہیں وصیت کرنا, نصیحت کرنا, بار بار سمجھانا. باپ کیا کرتا ہے, بیٹے کو بار بار سمجھاتا ہے, ایسے نہیں ایسا کرنا. وہی بات اللہ کے نبی کہتے ہیں, کیونکہ دین تو مکمل ہو چکا تھا, دین مکمل ہو چکا تھا, ٹھیک ہے. اتنی بات واضح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ, دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر نے اس وقت کہا حسبنا کتاب اللہ. دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے کوئی کتاب لو لکھ کر دو, تب حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی, اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے. کیا کہا تھا اس وقت؟ اے اللہ کے نبی, اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے, ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے. اور یہی بات حضرت علی نے بھی کہی. کس نے کہی یہ بات؟ حضرت علی نے. آپ نے حضرت عمر کو تو کافر کہا, کیا آپ کے پاس اتنی جرأت ہے اے شیعہ کہ تم حضرت علی کو کافر کہو؟ کہیں گے حضرت علی کو کافر؟ کبھی نہیں کہیں گے. یہ بات حضرت عمر نے کہی تو کس نے کہی؟ حضرت علی نے بھی کہی, کیونکہ حضرت علی نے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تکلیف کو دیکھ کر اللہ کے نبی کو نہیں دیا. دوسری بات یہ اعتراض کرنا کہ اللہ کے نبی کچھ مانگ رہے ہیں, آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تو حضرت عمر نے دینے سے انکار کیا. نافرمانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا لگتا ہے ظاہر میں نافرمانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر ویسے دیکھا جائے تو بہت ساری حدیث ہے. چلیے ایک حدیث سناتا ہوں. اب بتائیے کہ اس حدیث کے اعتبار سے اے شیعہ حضرات, کیا حضرت علی بھی آپ کے نزدیک نافرمان ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے. کسی گھر میں؟ حضرت علی کے گھر میں آئے. حضرت فاطمہ اور حضرت علی اس وقت گھر میں موجود تھے. آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا.
فجر کا وقت تھا، تو آپ نے کہا الا تصلیان، کیا تم دونوں نماز نہیں پڑھتے؟ آپ گھر کے باہر ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ الا تصلیان، کیا تم دونوں نماز نہیں پڑھتے؟ تو حضرت علی اندر سے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ہماری روحیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب چاہے اللہ بھیج دے بیدار ہو جائے، جب چاہے اللہ نہ بھیجے تم سو جائیں۔ کیا حضرت علی نے اندر سے کہا کہ ہماری روحیں اللہ کے ہاتھ میں، اگر اللہ روحوں کو لوٹا دے گا ہم جاگیں گے، نماز پڑھیں گے، اگر اللہ نے روح کو نہیں لوٹایا تو ہم سو جائیں گے۔ جیسے یہ بات اللہ کے نبی نے سنی، آپ پلٹنے لگے اور اپنی ران پر اپنے زور سے ہاتھ مارا اور قرآن کی آیت پڑھی وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان اکثر اوقات میں بڑا جھگڑالو بن جاتا ہے، انسان اکثر اوقات بڑا جھگڑالو بن جاتا ہے۔ تو اب بتائیے اللہ کے نبی نماز کے لیے اٹھانے آ رہے ہیں اور حضرت علی نے ایسی بات کہی، کیا حضرت علی نافرمان تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان تھے؟ نہیں، وقت، حالتیں انسان کی الگ الگ ہوتی ہیں، اگرچہ تب نہیں اٹھے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی؟ بالکل نافرمانی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں حضرت علی کی مثال، بہت صحابہ کی مثالیں دے سکتے ہیں، لیکن شیعہ کو جب حضرت علی کی مثال دی جائے تو بھیجے میں بات جلدی بیٹھتی ہے ان کی۔ اللہ کے وہ حدیبیہ کا موقع آپ نے سنا ہے، حدیبیہ کا موقع جب خط لکھا جا رہا تھا تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب کون تھے؟ حضرت علی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھا گیا محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کیا کہا مشرکین نے، اگر آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو لڑائی کی بات کیا تھی، رسول اللہ کو مٹاؤ۔ تب اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کیا کہا؟ مٹاؤ۔ کیا کہا؟ مٹاؤ۔ حضرت علی نہیں مٹائے، نافرمان ہو گئے اللہ کے نبی کے، کسی نے نہیں مٹائے۔ وجہ بیان کیجئے، یہ نبی سے محبت تھی، یہ دین کی الفت تھی کہ رسول اللہ کو میں کیسے اٹھاؤں، میری غیرت کیسے جواب دے گی۔ وہی غیرت اگر حضرت عمر کے اندر آ گئی کہ آپ کو بیمار دیکھ کر روک دیا کہ اللہ کے نبی کو اور کیوں تکلیف دینا، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، تو وہاں غیرت بہت بری ہو گئی اور یہاں کی غیرت پسندیدہ ہو گئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ کیا کرے، عقل کے دروازوں کو کھول کر گفتگو کرے۔ چلیے اتنی بات واضح ہو گئی انشاءاللہ۔ تو اعتراض صحیح نکلا، غلط نکلا؟ اس اعتراض کی کوئی وجہ ہی نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اس طرح کا اعتراض کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کی ہر بات وحی ہوتی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات وحی ہوتی تھی، کیا یہ بات سچ ہے کہ اللہ کے نبی جو بھی زبان سے کہتے سب وحی ہوتی تھی؟ جی، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی جو بھی کہتے ہیں سب وہی ہے، اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ یہ بات قدرے صحیح ہے، جب بھی آپ نے دین کے بارے میں کوئی بات کہی ہے تو وہ وہی ضرور ہے۔ اس مسئلے میں انبیاء معصوم ہیں، لیکن دنیاوی معاملات میں آپ نے بہت سارے معاملات ایسے کیے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رائے سے کچھ کام کیے ہیں، اسے کہتے ہیں اجتہاد کرنا، اپنے سے اجتہاد کرنا۔ تو انبیاء بھی اجتہاد کرتے تھے۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر کے موقع پر جو 70 قیدی پکڑے گئے تھے، اسلام کے اندر کوئی اس کا حکم نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، حضرت ابوبکر سے پہلا مشورہ کیا، تو حضرت ابوبکر نے کہا مان لیجئے چھوڑ دیجئے، حضرت عمر نے کہا پکڑیے قتل کیجئے، تو اللہ کے نبی نے کس کے مشورے کو مانا؟ حضرت ابوبکر کے مشورے کو مانا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے کس کی تائید کی؟ حضرت عمر کی تائید کی۔ تو اب بتائیے کیا اللہ کے نبی کی طرف سے اجتہاد تھا کہ نہیں تھا؟ اجتہاد تھا کہ نہیں تھا؟ آپ نے وحی کے علاوہ ایک کام کیا، جبکہ وحی اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجتہاد کو غلط ٹھہرایا گیا، ٹھیک ہے۔ وہ اس کے علاوہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو بھی آ رہا تھا اللہ کے نبی سب کو اجازت دے رہے تھے، اے اللہ کے نبی ایسا عذر ہے، ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ منافق آ رہا ہے کوئی بات نہیں، صحابہ آ رہے ہیں 3 صحابہ انہوں نے بھی عذر پیش کیا، اللہ کے نبی نے سب کو اجازت دی۔ یہ جو آپ نے بغیر تحقیق کے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر کسی کی جانچ اور پڑتال کے بغیر سب کو اجازت دی، یہ آپ کی اجازت دینا اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا کہ آپ نے ان کو اجازت دے دی، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے کام ایسے کرتے تھے، ایسے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے جو بسا اوقات اجتہاد ہوتے، اگر انہی اجتہادات میں مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی نے کاپی مانگی، کتاب مانگی کچھ لکھنے کے لیے، اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ کی کتاب کافی ہے، تو یہ وہی ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ چلیے اس کے علاوہ ایک حضرت علی حضرت عمر پر اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں سب اکٹھا تھے، صحابہ گفتگو کر رہے تھے، یہاں تک کہ قرآن کی آیت اتری،
اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والوں، اور اس روایت کو حضرت عمر نے نقل کیا. کس نے نقل کیا اس روایت کو؟ حضرت عمر نے. دیکھیے انسان جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو نفرت کس حد تک چلی جاتی ہے. حضرت عمر روایت نقل کر رہے ہیں کہ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے، ان کی آوازیں بلند ہیں، تو اللہ نے آیت اتاری کہ ایمان والو نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آواز کو بلند مت کرو. تو شیعہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عمر نے خود آواز بلند کی، اس لیے تو حدیث بیان کر رہے ہیں. یہ کیسا لاجک ہوا؟ کہیں تو حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت عمر نے آواز کو بلند کیا تھا؟ نہیں، انہوں نے تو حدیث کو بیان کیا ہے. کیا ایسا ہوا؟ اللہ نے آیت اتاری. شیعہ کہتے ہیں سب سے پہلے آواز بلند کرنے والے کون تھے؟ خود حضرت عمر تھے، اور خود اپنے خلاف حضرت عمر حدیث بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اس طرح کے بہت سارے اعتراضات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے کیا. جیسے گزشتہ بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیعہ حضرت عمر سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ایک ڈیبیٹ چل رہا تھا. کہاں پر ڈیبیٹ چل رہا تھا؟ الجزیرہ نیوز چینل پر ڈیبیٹ چل رہا تھا. ایک طرف سے شیعہ ایک طرف سے سنی ڈیبیٹ کر رہے تھے. تو وہ جو شیعہ تھا اس نے کہا کہ ہمیں عمر سے اتنی نفرت ہے کہ ہمارے گلی محلے میں کوئی آدمی نام عمر رکھتا ہے، وہ ایران کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گلی محلے میں کوئی یہ نام عمر رکھتا ہے تو ساری حکومت کی فیسلٹی ہم اس کے لیے ختم کر دیتے ہیں، اس کو نہیں دیں گے. اتنی نفرت ہمیں عمر سے. پھر کہا کہ جب ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں تو جبل عمر ہے، ہم اس سے اتنا دور رہتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ مدینہ کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام باب عمر ہے، کہتے ہیں اس دروازے سے ہم داخل نہیں ہوتے. تو کیا اس شیعہ نے کہا کہ ہمارے محلے میں اگر کوئی عمر کا نام رکھ دے تو حکومت کی سہولتیں کاٹ لیتے ہیں، مکہ میں جبل عمر ہم اس سے دور دور رہتے ہیں، اور مدینہ کے اندر جو باب عمر ہے ہم کبھی اس سے داخل نہیں ہوتے. تو سامنے سے سنی کہتا ہے اے عمر اللہ تم پر رحم فرمائے، زندہ تھے تب بھی شیطان بھاگتے تھے، دنیا سے چلے گئے اب بھی شیطان تم سے بھاگتے ہیں، تمہارے نام سے بھاگتے ہیں. اور حقیقت صحیح بات ہے، صحیح ہے. نفرت ٹھیک ہے. تو شیعہ حضرات کی یہ اعتراضات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اعتراضات ہیں جو شیعہ حضرات کیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر کرتے ہیں. چلیے انہیں اعتراضات میں سے ایک اعتراض شیعہ کے اکثر اعتراضات حضرت عمر پر حضرت عثمان پر ہیں. چلیے وقت زیادہ نہیں ہے، ہم ذکر کرتے ہیں حضرت عثمان پر جو اعتراضات کیے گئے شیعہ کے، خاص کر زیدیہ فرقے کی طرف سے. ٹھیک ہے. حضرت عثمان یہ مسلمانوں کے تیسرا خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے بارے میں بہت ساری فتنہ انگیز باتیں، خاص کر عبداللہ بن سبا الیہودی، اس نے خوارج کا ساتھ دیا، نواسب کا ساتھ دیا، اور حضرت عثمان بن عفان سے اتنی بغض کا اظہار کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عثمان نے اپنے خلیفہ بننے کے بعد سب اپنے خاندان والوں کو خلیفہ کے ماتحت بنایا. کیا کہتے ہیں؟ اپنے خاندان والوں کو چنا. ٹھیک ہے. اور وہ خاندان والے جو حضرت عثمان کے تھے، اور یہ بنی امیہ کی بات ہو رہی ہے. بنی امیہ کیا ہے؟ حضرت عثمان کے خاندان سے. تو کہتے ہیں کہ بعد میں چل کر یہ خیانت کرنے والے بنے، فاسق و فاجر بنے، مگر کسی کو کوئی پکڑ حضرت عثمان نے نہیں کی، سب کو چھوڑ دیا تھا. یہ شیعہ کا اعتراض کس پر ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اوپر ہے. چلیے اگر اس اعتراض کو ہم تاریخ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں تاریخ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو ہم حضرت علی کو لائیں گے. اب یہاں جب شیعہ کی بات آئے گی تو کسے لائیں گے؟ حضرت علی کو لائیں گے. حضرت علی نے جتنا اپنے خاندان والوں کو عہدے دیے اس کے مقابلے میں 30% بھی حضرت عثمان نے اپنے خاندان والوں کو نہیں دیے تھے. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تعصب ہے تو معذرت کے ساتھ اب حضرت علی کو بھی کیا متعصب کہو گے؟ حضرت علی نے اپنے آنے کے بعد اپنے خاندان والوں کو جتنے عہدے اپنے خلیفہ بننے کے بعد دیے اس کا 30% بھی حضرت عثمان نے نہیں دیے. تو انسان عہدے بھروسے کی بنیاد پر اور صلاحیت کی بنیاد پر دیتا ہے. اب مثال کے طور پر میں ہوں، مجھے بھروسہ اپنے خاندان کے لوگوں پر دوسروں پر نہیں ہے، اور یہ صلاحیت مند بھی ہیں، اگر میں ان کو دوں تو کیا غلط ہوگا؟ ایک تو بھروسہ حکومت میں اور دوسرا صلاحیت.
یہ کام حضرت عثمان نے کیا تو اس سے زیادہ یہ کام کس نے کیا؟ حضرت علی نے کیا. تو کہیں سے یہ بات غلط نہیں ہوئی. اس کے علاوہ یہ کہنا کہ حضرت عثمان بن عفان اپنی بنی امیہ کے لوگوں کو، قریبیوں کو آگے بڑھاتے تھے، یہ غلط ہے. کیونکہ کتنے ایسے بڑے بڑے عہدے تھے جو سب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے لوگوں کو دیے گئے تھے. جیسے حضرت عبید اللہ، حضرت عباس کے بیٹوں میں سے عبداللہ ہیں، عبید اللہ ہیں، عبید اللہ بن عباس ہیں، ان کو یمن کا گورنر بنایا، مکہ کا گورنر عبداللہ بن عباس کو بنایا. یہ سب حضرت علی کے خاندان کے بڑے بڑے عہدے، یمن کا، مکہ کا، اس کے علاوہ سہل بن حنیف کا مدینہ پر بنایا، حضرت عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا بنایا، مصر پر حضرت سمام بن عباس کو بنایا. یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت علی کے زمانے میں بنی امیہ کو عہدے نہیں دیے گئے، مگر حضرت عثمان کے زمانے میں بنی عباسیہ کو عہدے دیے گئے. بنی عباسیہ یہ حضرت علی اور اللہ کے نبی کا ڈائریکٹ خاندان ہے. بنی امیہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی طرف سے خاندان میں آتے ہیں. تو حضرت عثمان نے کیا کیا کہ خاندان میں حضرت بنی عباس کے خاندان کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے، مگر حضرت علی کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا. بہرحال یہ اعتراضات جتنے ہیں جب تاریخ کے آئینے سے آپ دیکھنے جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اکثر کا تعلق کیا ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے. یہ کچھ مختصر اعتراض شیعہ کے تھے اور اسی طرح معتزلہ کے ان پر تھے. چلیے اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کچھ اور اعتراضات کی طرف. اس کا ٹھیک ہے 15 باقی ہے. جن اعتراضات کی فہرست ہم پیش کر رہے تھے ان کے اندر زیدیہ اور اس کے علاوہ معتزلہ کہتے ہیں. معتزلہ اور خصوصی طور پر یہ شیعہ کا ایک بڑا اعتراض حضرت عثمان پر ہے کہ حضرت عثمان نے سفر میں قصر کی سنت کو ختم کیا. ایک اعتراض، اور اس پر بہت سارے اختلافات آپ دیکھیں گے. انجینئر علی مرزا اس مسئلے کو بہت اٹھاتا تھا ایک وقت میں، بعد میں اس نے خود مسئلے کو چھوڑ دیا کہ حضرت عثمان نے جو قصر کی سنت ہے اسے سفر میں نہیں اپنایا، اسے سفر میں نہیں اپنایا. اور یہ بات صحیح ہے. اب میں پوچھوں یہ بتائیے، یہ جو قصر ہے نماز میں جب آپ سفر میں جائیں گے تو قصر ہے، قصر کرنا واجب اور فرض ہے، سنت مؤکدہ ہے یا سنت ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ اب میں سفر میں گیا، میں قصر کروں گا، یہ قصر کرنا میرے لیے سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، واجب یا فرض ہے؟ کیا لگتا ہے؟ صرف سنت ہے. سنت ہے، سنت مؤکدہ میں نہیں. کیا ہے یہ؟ سنت ہے. اب ایک آدمی اجتہاد کی بنیاد پر سنت کو چھوڑ رہا ہے، اس کے نزدیک ایک دلیل ہے، اس کی بنیاد پر وہ چھوڑ رہا ہے، تو یہ کہنا کہ یہ مخالف سنت ہے، قدر بات درست نہیں ہوگی. حضرت عثمان نے کیا کیا؟ جب وہ مینا میں گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر پڑھائی تھی، تو حضرت عثمان نے قصر کی جگہ کیا کیا؟ اسے مکمل پڑھایا. جب ان سے پوچھا گیا، چھوڑے نہیں، پوچھے صحابہ کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود موجود تھے، پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگے میں تو مکہ والا ہوں. حضرت عثمان کیا کہتے ہیں؟ میں تو مکہ والا ہوں، مکہ کسی میں قصر کیوں کروں؟ ان کا اجتہاد کر رائے تھی. تو سامنے سے جواب آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا تھا، اللہ کے نبی نے قصر کیا تھا. اب انبیاء کا مسئلہ کیا؟ انبیاء ایک بار زمین چھوڑ دیں تو واپس سوال نہیں آنے کا، ختم. حضرت ابراہیم نے چھوڑا، جتنے انبیاء نے زمین چھوڑی واپس لوٹ کر نہیں آتے، کیونکہ انبیاء کی ہجرت ایسی ہوتی ہے، ایک بار چھوڑ دیے جس جگہ سکونت اختیار کیا وہی ان کی زمین ہے. اس لیے اللہ کے نبی کتنا بھی چاہتے تھے، مکہ کو بے حد پسند کرتے تھے. تصور کیجئے 50 سال 63 ایئر کی زندگی میں 50 سال آپ کے مکہ میں گزرے. اس لیے جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے اللہ کے نبی رو رہے تھے، آپ کے دل میں غم تھا مکہ کو چھوڑ کر جانے کا. زندگی گزاری، اور خاص کر عرب کے لوگ کیا ہے، اپنے باپ دادا، خاندان، قبیلہ، بڑی ایک عجیب سی الفت تھی، بڑی محبت تھی. یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تھے، آپ کو پتا چلا کہ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کا گھر گرایا، اللہ کے نبی کی آنکھ سے آنسو گر گئے تھے، میرے چاچا کا گھر گرایا گیا، ابو جہل نے توڑا تھا جان بوجھ کر. سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تھی. تو یہ ایک عجیب سی الفت تھی لوگوں کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قوم میں سے ایک تھے، 11 میں سے 12 تھے. لہٰذا جب آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو جیسی وہ پہاڑ پر چڑھ کر نکلے، کیا کعبۃ اللہ نظر نہیں آئے گا؟ اللہ کے نبی رک گئے. سیرت ابن ہشام لکھا اللہ کے نبی رک گئے، پلٹ کر کعبہ کو دیکھے اور گور رہے تھے اور رونے لگ گئے. تو حضرت ابو بکر نے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا،
دیکھی نہیں, سمجھ گئے, پیٹ پر ہاتھ پھیرا, کہا اللہ کے نبی صبر کیجئے, چلیے. اس وقت آیت اتری, کیا آیت اتری؟ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, کہ نبی جس ذات نے حق کے ساتھ قرآن اتارا ہے وہ ذات وعدہ کرتی ہے کہ دوبارہ آپ کو مکہ لائے گی. گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, مکہ کے لیے اتنی محبت تھی. اب یہی محبت کہ حضرت عثمان کے اندر نہیں ہو سکتی ہے, وہ بھی تو وہیں کے تھے, تو لہذا حضرت عثمان کا اجتہاد تھا, سنت تھی, انہوں نے کہا کہ نہیں. اب دیکھیے کہ ایک وقت کا خلیفہ ہے اور اس کے ماتحت ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے, مگر جب حضرت عثمان بن عفان نے نماز کو مکمل پڑھایا تو حضرت ابن مسعود نے مخالفت نہیں کی, ان کے ساتھ نماز کو مکمل کیا. معلوم مسئلہ کیا ہے, لیکن اختلاف سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا. چلیے, یہ کچھ اعتراضات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر تھے جو ان کی جانب سے داغے گئے تھے. اس کے علاوہ عمومی طور پر امہات المؤمنین جب ایسے معزز صحابہ کو نہیں چھوڑا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امہات المؤمنین کو یہ چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں چھوڑیں گے. امہات المؤمنین پر بہتان لگایا گیا, اور سب سے زیادہ بہتان جس عظیم شخصیت پر خواتین میں لگا گیا وہ کون ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کو کس نے لکھا ہے؟ بتائیے, حدیث میں ہے کہ ام المؤمنین لکھنا کہ مومنوں کی ماں ہے؟ حضرت عائشہ کو کیوں بولتے ہیں؟ یہ تو عمر میں چھوٹی تھی نا, ان سے عمر میں بڑی خواتین تھی نا, تو کیوں نہیں لکھے, ان کو کیوں لکھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ام المؤمنین کے خطاب صحیح نہیں ہے, لکھنا نہیں چاہیے. منہاج السنہ کے اندر اللہ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ جو آدمی حضرت عائشہ کو ام المؤمنین نہ مانے اس آدمی کو جو کافر نہیں سمجھے گا میں اسے کافر سمجھوں گا. کیا کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو جو ام المؤمنین نہ سمجھے اسے اگر کوئی کافر نہیں سمجھتا ہے تو میں اسے کافر سمجھوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ تمہاری مائیں ہیں اور آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں کہ ان کو کسی نے ام المؤمنین کہا. بہرحال حضرت عائشہ پر اعتراضات میں ایک اعتراض یہ ہے, بڑی مشہور حدیث آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اعتراض کیا. کس پر اعتراض کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. اور اصل میں اعتراض میں نہیں تھا. حدیث آپ نے سنی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھنے کے بعد اچانک ایک عورت نے سلام کیا زور سے, تو اللہ کے نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ کہتے ہیں اللہم حالہ, اے اللہ کہ یہ حالہ بنت خویلد ہے جو حضرت ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کی بہن تھی. تو اللہ کے نبی خوش ہو گئی, حضرت حالہ ان کی بہن آئی, بڑی عزت سے بلایا, گفتگو کی, مہمان نوازی کی, بعد میں چلی گئی. اب یہ حضرت عائشہ کو دیکھ کر ہضم نہیں ہوا, تھی تو کون تھی, وہ سوکن کی بہن تھی, برداشت نہیں ہوا. تو اس کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے دیکھتی تھی. بکری ذبح کیے, گھر سے پہلے حضرت عائشہ کی سہیلی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلی کو بھیجا جاتا تھا, سب دیکھتی تھی. تو حضرت عائشہ کو برداشت نہیں ہوا, کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ایک قریش کی بوڑھی عورت, کیا کہتی ہیں, ایک قریش کی بوڑھی عورت, وہ قبر میں جا چکی, دنیا میں جا چکی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوان بیوی عطا کی ہیں, کیا ابھی بھی آپ اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اس عورت نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب تم سب نے میرا انکار کیا تھا. ٹھیک ہے, جب سب نے مجھے بے سہارا چھوڑا اس عورت نے مجھے سہارا دیا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی پرسنل ہو گئے, آپ کہنے لگے کہ تم سب نے مجھے اولاد سے محروم کیا, اس عورت نے مجھے اولاد دی. ایک تو عام بات, اس کے بعد سیدھے عورتوں پر آئے, کہنے لگے کہ اس عورت نے مجھے اولاد دی. اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غصے میں بول کر چلے گئے, کہنے لگے میں اللہ سے توبہ کرنے لگی, اس کے بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ نہیں بولوں گی. اب یہ اعتراض ہے. اعتراض کیا ہے کہ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے حسد کرتی تھی, جلتی تھی. تم ام المؤمنین بولتے ہو, یہ تمہارے ام المؤمنین کا حال ہے کہ حسد کرتی تھی, جلتی تھی. آپ اس کو کیا بولیں گے؟ حسد بولیں گے, غیرت بولیں گے, کیا بولیں گے؟ کہ ایک عورت کے سامنے دوسری عورت کی تعریف کی جائے. یہ فطری غیرت عورتوں کے اندر, یہ فطری غیرت عورتوں کے اندر. اور ایک بنیادی بات, ایک عورت دوسری عورت سے جتنا غیرت کرتی ہے دوسرے مرد سے نہیں کرتی. الحمدللہ شادی شدہ بہت لوگ ہیں, آپ کی ماں ہے, کب تک؟ جب تک گھر میں ایک اور عورت نہ آ جائے, پھر وہ ساس بن جاتی ہے. ماں کے تیور بدل جاتے ہیں. ہاں بیٹا بیٹا ٹھیک ہے, لیکن جیسی ایک اور عورت گھر میں آئی ماں ساس بن جاتی ہے. وہ ساس تمہاری بیوی کی بھی ہے, بسا اوقات وہ ساس تمہاری بھی ہے. مزاج ہے عورتوں کا, آپ اس کو بدلیں گے
بدل سکتے ہیں اسے؟ نہیں بدل سکتے. تو یہ عورتوں کی غیرت ہے. تمہاری غیرت کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایسا کہا تو اسے شیعہ، رافضہ اور خصوصی طور پر ان زیدیہ فرقہ والوں نے سمجھا کہ نہیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کیا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جلنا تھا، حسد کرنا تھا. جبکہ یہ ساری چیزیں جھوٹ ہے، بہتان ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں. اور ایک بڑا اعتراضات سبحان اللہ شیعہ کا، جس پر تو علماء نے سیدھے کفر کے فتوے لگائے، وہ کیا ہے؟ واقعی افک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصور کریں کہ قرآن میں 10 آیتیں سورہ نور کے اندر، کتنی آیتیں ہیں؟ 10 آیتیں شان میں اتری ہے، براءت میں اتری ہے کہ وہ پاک ہیں. 10 آیتیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پاک نہیں ہے، کہتے ہیں پاک نہیں. جب قرآن کی آیتیں اتری تو حضرت عائشہ زور زور سے رونے لگی، زور زور سے رونے لگی. بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر رونے لگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر رونے لگی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یقین نہیں تھا کہ میری جیسی ایک حقیر عورت کے بارے میں اللہ گفتگو کرے گا، اللہ 10 آیتیں اتارے گا جو قیامت تک پڑھی جائیں گی. مجھے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں دکھا دے گا کہ میں پاک ہوں، کہ میرے جیسے حقیر عورت کے بارے میں اللہ نے 10 آیتیں اتاری. یہ ان کا تواضع تھا، عاجزی تھی، انکساری تھی امہات المومنین کا. اور شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ کیا ہے، یہ اس زنا میں ملوث تھی نعوذ باللہ. اس کے علاوہ حضرت عائشہ پر بے جا اعتراضات، ساس اور بہو کے جیسے اعتراضات. کہتی ہیں اللہ قرآن میں کہا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتیں تم اپنے گھر میں رہو. اور حضرت عائشہ لڑنے کے لیے نکل گئی. قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے عورتوں سے؟ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں اپنے گھر میں رہو، جاہلیت کا تبرج نہ کرو. تو حضرت عثمان کی حمایت میں حضرت عائشہ لڑنے کیوں نہیں گئی، کیوں گھر میں نہیں بیٹھی؟ یہ اعتراض ان کا. کیا لگتا ہے جاہلیت کا تبرج تھا یہ حضرت عائشہ کا نکلنا؟ حودج میں نہیں تھی، با پردہ نہیں تھی، آپ اسے جاہلیت کے بے پردگی سے ملائیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، حضرت عائشہ گھر سے نکلی کیوں تھی؟ کیوں نکلی تھی؟ لڑنے کے لیے نکلی تھی کہ حج عمرے کے لیے گئی تھی؟ حج عمرے کے لیے گئی تھی. جب پتہ چلا تو ادھر بات کرنے گئی، ایک مصلحت کے خاطر، ایک بڑی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مقام رکھتی تھی. ہاں، اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح مال کی زکوٰۃ ہے، عہدے کی بھی زکوٰۃ ہے. آپ کے پاس کوئی پاور ہے نا، کوئی عہدہ ہے نا، اسے دوسروں کو فائدہ پہنچانا. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا تابعی، اور کہنے لگے کہ میرا مسئلہ فلاں فلاں آدمی کے ساتھ ہے، آپ صحابی رسول ہیں، اگر سفارش کریں گے تو میری بات ہو جائے گی، آپ میری سفارش کر دیں. کہا ٹھیک ہے چلو کرتے. تو مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ اس آدمی کے ساتھ چلے، صحابی رسول ہیں، بات کرنے لگے. تو جیسے ہی اس آدمی کے گھر کے سامنے پہنچ گئے، وہ تابعی نے روک لیا. کہنے لگا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. کس لیے معافی چاہتا ہوں؟ کہ معاملہ اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن مجھے آپ کو بولنا نہیں چاہیے تھا. اگر میں بھی بات کروں گا تو مسئلہ ہو جائے گا، لیکن مجھے آپ کو بولنا نہیں چاہیے تھا. تب حضرت مقداد بن اسود نے کہا تھا کہ ہم نے اس بات کو سمجھا ہے کہ جس طرح مال کی زکوٰۃ ہے، جاہ کی بھی زکوٰۃ ہے، آپ کے عہدے اور پاور کی بھی زکوٰۃ ہے. تم بلائے کیونکہ میری بات مانی جا سکتی تھی، لہذا میں آیا. ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ایک عہدہ تھا، ایک مقام تھی، عزت تھی، ایک مصلحت ہو سکتی تھی. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نکلی. تو یہ ان کا نکلنا اس میں نہیں آتا ہے. اور دوسری بات، کیا حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں نکلتی تھی باہر؟ حجۃ الوداع کے موقع پر نہیں تھی حضرت عائشہ؟ ٹھیک ہے نہیں تھی. ہاں، اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے بھائی کو بھیجتی تھی، ان کے ساتھ تھی. مقام تنعیم تک اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا تھا. آپ اس کو بھی تبرج کہیں گے؟ حج کے موقع پر حضرت عائشہ کو حیض ہوا، ہاں، اللہ کے نبی نے روکا، مقام تنعیم تک بھیجا، کیا اس کو بھی آپ تبرج کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد؟ بہرحال یہ ساری باتیں امہات المؤمنین پر الزام ہیں، اعتراضات ہیں. آپ ان اعتراضات کو پڑھیں گے بسا اوقات ہنسنا بھی آئے گا، یہ کیا ہے سب. ٹھیک ہے. شیعہ حضرات، عمومی طور پر ان کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں اتنا سب سننے کے بعد، کہ عمومی طور پر ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کافر ہے. کس بنیاد پر آپ نے ان کو کافر کہا؟ صحابہ کرام کو گالیاں دی، کافر کہا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ایک بنیادی وجہ. ٹھیک ہے. اور جی
قرآن کو جھٹلاتے ہیں. کیسے؟ حضرت عائشہ سورہ نور کی 10 آیتیں برات میں اتری ہیں، انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ویلڈ بات ہے جی. اور شیعہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شیعہ کون ہے؟ میں نے پہلے بتا دیا اس سے پہلے آپ کو. ان کے ایک فرقے کیا ہیں اس کے تعلق سے وضاحت ہوئی. کچھ ائمہ کے اقوال میں سناتا ہوں. یاد رکھیے قرآن ہے، حدیث ہے، اس کو صحیح سمجھنا ہے تو ہمیشہ ائمہ کے اقوال پر توجہ دینا کہ ائمہ نے سلف صالحین کے بارے میں کیا کہا. آپ کو اچھائی، برائی، خطرناکی، اہمیت، فضیلت سب مل جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک اللہ کا کلام ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور سلف صالحین کا ایک مخلوق کا کلام ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اثر اللہ کے کلام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ہے، لیکن سلف صالحین کے اقوال ان دونوں کے اقوال کو سمجھنے کے لیے بہترین مددگار ہیں. ٹھیک ہے، دو چار اقوال میں سنا دیتا ہوں کہ سلف صالحین نے شیعہ کے بارے میں کیا کہا ہے. علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب کے اندر ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ امام مالک دار الحجرہ، ان سے پوچھا گیا کہ رافضہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لا تکلمہم ولا تروا عنہم فانہم یکذبون. کہتے ہیں کہ نہ تم شیعہ سے بات کرو، نہ ان کو دیکھو گے، یہ نگاہوں سے بھی جھوٹ بولیں گے. کیا کہتے ہیں؟ نہ تم ان سے بات کرو، نہ ان کی طرف دیکھو، نگاہوں سے جھوٹ بولیں گے. کسی شیعہ نے ہنس دیا، اس کا ہنسنا جھوٹا ہے اگر کسی سنی کو دیکھ کر ہنستا ہے تو کیا کہا امام مالک نے؟ لا تکلمہم، ان سے بات مت کرو، انہیں دیکھو مت، اگر دیکھو گے تو تم ان کو پاؤ گے کوئی جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. موحل بن ایہاب رحمہ اللہ ہارون رشید کے زمانے میں موجود تھے. وہ کہتے ہیں کہ نکتب عن کل صاحب بدعۃ اذا لم یکن داعیہ الا الرافضہ فانہم یکذبون. کہتے ہیں کہ جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں نا، بسا اوقات ان کا رد کرنے کے لیے ہم ان کی باتوں کو لکھتے ہیں، پھر ان کا رد کرتے ہیں، لیکن رافضہ کی باتوں کو بھی ہم نہیں لکھ سکتے کیونکہ وہ جھوٹے ہیں. ایک آدمی جب جھوٹ بات بولے گا تو جھوٹ بات کا رد کیا کرنا. آپ دیکھیں ایک بنیادی اصل بتاتا ہوں، ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک نصیحت ہے یہ کہ ہر اعتراض کا جواب دیا جائے ضروری نہیں. اعتراض صحیح ہو تب جواب دینا. جب اعتراض ہی نہیں ہے، جو چیز صحیح نہیں ہے، اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں. اگر آپ اس کا جواب دینے جائیں گے تو آپ اس کے اعتراض کو صحیح گردانیں گے. ایک مثال بتاتا ہوں میں آپ کو. ہندو اعتراض کرتے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہم کو منع کرتے ہیں کہ پتھر کی پوجا نہیں کرنی چاہیے. تم کعبۃ اللہ کے پتھر کے سامنے جا کر جھکتے ہیں کہ نہیں جھکتے؟ پتھر کو بوسہ دیتے کہ نہیں دیتے؟ ہاں، آپ کرو تو صحیح، ہم کرے تو غلط. اب ہم اس اعتراض کا جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کیا ضرورت ہے دینے کی؟ ہم مانتے ہیں کیا ہم کعبۃ اللہ کے پتھر کی عبادت کرتے ہیں؟ ہاں، حجر اسود کی عبادت کرتے، بوسہ دیتے؟ یہ اعتراض ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ ہے. کیا یہ جھوٹ ہے؟ تو جواب دینے کی ضرورت نہیں. تم جو بول رہے ہو جھوٹ ہے، بات ختم، آگے بڑھو. سمجھ میں آیا؟ تم جو کہہ رہے ہو یہ جھوٹ ہے. اب آپ کو ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں اعتراض کی. نہیں دیکھیے اصل میں ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، یہ نہیں وہ نہیں. جب بات ہی جھوٹ ہے تو اس کا جواب دینے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہو ویسا نہیں ہے، غلط بات ہے، آگے بولو. تو شیعہ کے تقریباً اعتراضات پورے ایسی ہیں، تو ان کے جھوٹے اعتراضات کا جواب دینے کی ضرورت ہے. علماء نے کیوں دیے ہیں؟ تاکہ ایک عام آدمی اس میں پھنسے نہ. جیسے انجینئر علی مرزا کا مسئلہ یہی ہے کہ عوام الناس میں ایسی باتیں لا کر رکھ رہا ہے جن کا جواب علماء دے چکے ہیں، ہو چکا ہے، ختم ہے، لیکن عوام الناس کو نہیں پتہ. تو ایسے مسائل کو لا کر عوام الناس کے سامنے رکھتا ہے، جبکہ آپ ان سارے اعتراضات کتاب و سنت میں دنیا آپ کو ضرور ملیں گے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ ہارون رشید کے زمانے میں جو موحل بن ایہاب کہتے ہیں کہ ہم ہر صاحب بدعت سے باتوں کو لکھتے تھے، اس کا جواب دیتے تھے، لیکن رافضہ کی باتوں کو ہم نہیں لکھتے کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں. ابو العرب کہتے ہیں کہ من لم يحب الصحابہ فلیس بثقۃ ولا کرامہ. کہتے ہیں کہ جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا، نہ کبھی وہ سچا ہو سکتا ہے، نہ ایسے کی عزت کبھی کی جا سکتی ہے. ختم. مومنوں میں سب سے عزت دار ایمان والے یہ صحابہ کی ہستیاں تھی. جب ان ایمان والوں کی تم عزت نہیں کر سکتے تو تمہاری عزت بھی ہمارے نزدیک بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. امام شعبی کا ایک بہت بہترین قول ہے، کہتے ہیں ما رأیت احمق من الخشبیہ. کہتے ہیں میں نے خشبیہ سے زیادہ احمق انسان کسی کو نہیں دیکھا. خشبیہ ایک فرقہ ہے.
خشبیہ شیعہ کا ایک فرقہ ہے. خشب کہتے ہیں لکڑی کو. کسے بولتا ہے خشب؟ لکڑی کو. ایک مرتبہ جنگ لڑنے گئے. دیکھیں شیعہ, جب انسان دماغ سے ہر چیز سوچتا ہے تو کیا کیا کرتا ہے. ایک مرتبہ شیعہ یہ خشبیہ جماعت لڑنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو امام جو لڑنے کے لیے آیا ہے اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ امام جو صحیح نہیں ہے, ہم اس کے ساتھ تلوار کے ساتھ نہیں لڑیں گے. تلوار چھوڑ دی, لکڑیاں اٹھا لی. جب صحیح امام آیا تبھی اس کے ساتھ تلوار کے ساتھ لڑیں گے. تم صحیح امام نہیں ہو تو کیا کیے, تلوار پھینکے, لکڑیاں اٹھا لیے, کہا لکڑیوں سے لڑیں گے. تمہارا ایمان کمزور ہے تو ہماری لڑائی بھی کمزور ہوگی. تمہارا ایمان کمزور ہے تو ہماری لڑائی بھی کمزور ہوگی. اگر تم صحیح ایمان والے ہوتے تو ہم کیا کرتے, تلوار سے لڑتے. اس لیے ان کو کہا جاتا ہے الخشبیہ, جماعت ہے شیعہ کی. تو کہتے ہیں ما رأیت احمق من الخشبیہ, میں نے خشبیہ سے یعنی شیعہ, خشبیہ زیادہ احمق کسی کو نہیں دیکھا. کہتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ پرندہ ہوتے, رخام پرندہ ہوتے. رخام اصل میں ایک بناوٹی ہے. آپ نے کبھی امیجن کیا ہوتا, راک بولتے ہیں اس کو انگلش میں, ROC, راک. بڑا پرندہ جو انسان کو اپنے پیروں سے اٹھا لے, گدھ کے جیسا. تو کہتے ہیں گدھ بتایا جاتا بڑا بیوقوف جانور ہے, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ پرندے ہوتے تو وہ گدھ کے جیسے ہوتے, اگر جانور ہوتے کنفرم گدھے ہوتے. پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی شیعہ سے کہو, اگر کسی شیعوں سے کہو کہ میں حضرت علی کے خلاف جھوٹ بولوں گا, وہ تمہارے گھر کو سونے سے بھر دیں گے. اگر کہا جائے کہ حضرت علی کے بارے میں جھوٹ بنا کر بولوں گا لوگوں سامنے کہ حضرت علی پر ظلم ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا, آل بیت کے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا, تو حضرت علی کے بارے میں اگر میں جھوٹ کہوں گا, جھوٹ مطلب حضرت علی کو صحیح بنانا ہے, ان کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلانا ہے, تو کہتے ہیں کہ وہ تمہارے گھر کو کس سے بھر دیں گے, سونے سے بھر دیں گے. اتنے بیوقوف ہیں, ٹھیک ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں جب شیعہ کا ذکر آتا آنکھ بند کر لیتے تھے. کیا کرتے تھے, آنکھ بند کر لیتے تھے. تو ان کے شاگرد وجہ بیان کرتے ہیں, انہوں نے تو نہیں بیان کی, شاگرد وجہ بیان کرتے تھے کہ ایک بری مخلوق ہے, روافض شیعہ کی بری مخلوق ہے. اور جب بھی انسان کسی ایسی مخلوق کو دیکھتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو افسوس میں آنکھ بند کر لیتا ہے, برا منظر دیکھنے کے بعد ایسا کرتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل ایسا کیا کرتے. انشاءاللہ تعالی وقت ختم ہے, 15 منٹ کا وقفہ ہوگا. 15 منٹ کے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ اکٹھا ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اخلاص عطا فرمائے, آمین. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.